السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ چین نے کورونا کو ہرا دیا ہے، 3 دن سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا، ڈاکٹروں نے اپنے ماسک اتارے تو چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ روم اٹلی کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی، مساجد کی بندش پر مسلمانوں نے گھروں کی چھتوں اور گیلریوں میں اذانیں دی۔ سائنسدانوں نے کورونا کو لیبارٹری میں تیار کرنے کی تردید کر دی۔ کورونا ایران کو پابندیوں سے نہیں بچا سکتا، اس ہفتے مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی، امریکہ۔ کورونا نے صدر ٹرمپ اور صحافی کو آپس میں لڑا دیا۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ تاریخ میں کورونا جیسی وبا پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کورونا کی درست معلومات کے لیے اب عالمی ادارہ صحت کے اس نمبر پر رابطہ کریں۔ موسم گرما کو کورونا ختم کر دے گا، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، طبی ماہرین۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں نماز 5 گانا باقاعدگی سے ہو رہی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ امریکی عوام ہمارے خلاف پابندیاں اٹھانے کے لیے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالے، ایران۔ بھارتی اداکار رشی کپور کا وزیر اعظم عمران خان کو کورونا بارے مشورہ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ چین نے کورونا کو ہرا دیا ہے، عالمی وبا کا مرکز بننے والے شہر ووہان میں بھی 3 دن سے کوئی نیا کیس سامنے نہیں آیا۔ دوسرے صوبوں سے آنے والے ڈاکٹر اور طبی عملہ واپس جانے لگا ہے۔ مختلف شہروں میں 50,000 سکرینیں لگا کر قوم کے محسنوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چین نے کورونا کے خلاف میدان مار لیا، صوبے ہبئی میں بھی اب اس کا کوئی مریض نہیں رہا ہے، تمام متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ جبکہ 3 دن سے ہبئی میں کوئی نیا کیس سامنے بھی نہیں آیا۔ چین نے اس کا پھیلاؤ سخت ترین اقدامات کے ذریعے روکا۔ پہلے ووہان شہر اور پھر پورے ہبئی صوبے کا لاک ڈاؤن کیا گیا، ہنگامی طور پر عارضی ہاسپٹل قائم کیے گئے، پورے ملک سے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ہبئی لایا گیا۔ ووہان اور ہبئی کی سڑکوں کو متعدد بار دھویا گیا اور بار بار اسپرے بھی کیا گیا۔ اس کا پھیلاؤ روکنے پر چینی حکام نے اپنے طبی عملے کو شاندار خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 18 بڑے شہروں کو 50,000 سکرینوں سے سجا دیا، جن پر ان ڈاکٹروں اور نرسوں کی تصاویر تھیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مریضوں کی جانیں بچائیں۔ شہریوں نے بھی گھروں کی بالکونیوں میں کھڑے ہو کر اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کیا۔ واپسی سے قبل ڈاکٹروں اور طبی عملے نے ماسک اتارے تو ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جس میں آسودگی اور فتح کے تاثرات بھی تھے۔ ادھر روم اٹلی کی فضائیں اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ کورونا کی وجہ سے مساجد میں نماز کی بندش پر مسلمانوں نے گھروں کی چھتوں اور گیلریوں میں اذانیں دے کر نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعاؤں کی آواز گونجنے لگی۔ اٹلی میں اس سے سب سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن کی تعداد 4,000 سے زائد ہے۔ پورے اٹلی میں گزشتہ 2 ہفتے سے لاک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ عوامی اجتماعات پر سخت پابندی ہے، جس کے باعث عبادت گاہوں میں تالے لگے ہوئے ہیں، مساجد میں اذان اور گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو چکی ہیں۔ اٹلی کی مسلم کمیونٹی نے اللہ تعالیٰ سے معافی اور دنیا کو اس موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے گھروں کی بالکونی اور صحن میں اذانیں دینے کا فیصلہ کیا۔ دعاؤں میں اس موذی مرض سے مقابلہ کرنے والے ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی سلامتی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی جانے لگیں، جس کی نہ صرف اطالوی عوام بلکہ مقامی میڈیا بھی تعریفوں کے پہاڑ کھڑے کر رہا ہے۔ ادھر سائنسدانوں نے کورونا کو لیبارٹری میں تیار کرنے یا انسانوں کے بنانے کی تردید کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ حلقوں کی جانب سے اس شبے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ اس کو لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے سائنسدانوں نے اس شبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قدرتی طور پر بنا ہے، اسے کسی انسان نے نہیں بنایا۔ یہ تحقیق ایک میگزین جنرل نیچر میڈیسن میں شائع ہوئی ہے، جس میں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ جیسے ہی یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی، چینی سائنسدانوں نے اس کا سیکوینس تیار کر کے اس کا ڈیٹا دیگر ممالک کو بھی ارسال کر دیا۔ اس کے سپائک پروٹین سمیت مختلف حصوں کا تجزیہ کر کے معلوم ہوا ہے کہ سپائک پروٹینز میں موجود RBD پورشن انسانی خلیات کو ہدف بناتا ہے۔
اس کے اسپائک پروٹین اتنے بہتر اور مکمل انداز میں انسانی خلیات کو جگڑتا ہے جس کے باعث سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ قدرتی عمل کا تو نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں۔ اس کی وبا نے دنیا بھر میں 2,76,000 سے زائد افراد کو مریض بنا دیا ہے جبکہ اس میں مبتلا 11,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ کورونا ایران کو پابندیوں سے نہیں بچا سکتا اور اس پر اس ہفتے مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ ایران پر پابندیوں کا بنیادی ضرورت کے سامان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ایران ان پابندیوں کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دے رہا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس میں اہم پریس کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال پر امریکی صدر ٹرمپ طیش میں آ گئے اور سوال کا جواب دینے کی بجائے رپورٹر سے کہا کہ تم ایک اچھے صحافی نہیں ہو، جس پر کانفرنس روم میں موجود تمام افراد ہکا بکا رہ گئے۔ یہ رپورٹر امریکی صدر کی کورونا سے متعلق ہونے والی پریس کانفرنس میں اگلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کی ٹرمپ کے ہاتھوں کھینچائی ہونے والی ہے۔ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے حکومتی اقدامات اور کورونا سے متعلق گفتگو میں کہا کہ امریکی ادارے پروفیشنلزم کے ساتھ اس سے نپٹ رہے ہیں۔ امریکہ نے اس کے علاج کے لیے اینٹی ملیریا استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عوام کو کورونا کے علاج کے لیے ملیریا کی دوا کے استعمال کا مشورہ دینے پر صحافی نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے بے دھرپے سوالات کر ڈالے، اور وہ بھی ٹرمپ سے۔ صحافی نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ملیریا سے نپٹنے کی دوا کو اس کے خلاف استعمال کیا جائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں کہ آیا یہ دوا واقعی اثر کرے گی یا نہیں، اور جبکہ اس پر تحقیق بھی نہیں کی گئی۔ ٹرمپ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوا کام کرتی ہے یا نہیں۔ صحافی نے پھر سوال کیا کہ پورے امریکہ میں بسنے والے افراد اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں، جس پر امریکی صدر ایک دم طیش میں آ گیا اور صحافی پر بری رپورٹنگ کا الزام لگا ڈالا اور کہا کہ تم بہت نامناسب سوال کرتے ہو، تم اپنے سوالات سے امریکیوں کو منفی پیغام دے رہے ہو، مجھے بتاؤ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ انہوں نے صحافی کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی سنسنی خیزی کی کوشش پر تمہیں مانی چاہیے۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے ملیریا کی دوائی کو کورونا کے خلاف ایک گیم چینجر قرار دیا۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ تاریخ میں کورونا جیسی وبا نہیں دیکھی گئی۔ جنیوا میں منعقدہ ورچوئل نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا کہ گزشتہ 3 دن سے چین میں اس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، جو انتہائی خوش آئند بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین سے کوئی کیس رپورٹ نہ ہونا دنیا کے دیگر متاثرہ ممالک کو امید دیتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور سنگین حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ کوئی کیس رپورٹ نہ ہونے پر لاپرواہی بالکل نہ برتی جائے، تمام حفاظتی اقدامات کو ضرور پریکٹس میں رکھا جائے کیونکہ یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں اس طرح کی وبا نہیں دیکھی گئی لیکن ہمارے پاس طاقت ہے، ہم اس سے لڑ سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے مزید کہا کہ اس سے بچنے کا سب سے مؤثر حل ایک دوسرے سے فاصلہ ہے، لیکن لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ فاصلے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تنہائی اختیار کی جائے۔ ادھر عالمی ادارہ برائے صحت اور اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP نے مشترکہ طور پر واٹس ایپ ایپلیکیشن پر ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا ہے جہاں صارفین کورونا سے متعلق تازہ ترین معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں موجود تمام لوگ اس ایپلیکیشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر کو اپنے اپنے فون میں محفوظ کر لیں۔ اس ایپلیکیشن کے تحت کوئی بھی شخص دنیا بھر میں اس کے مریضوں کی تعداد جان سکتا ہے، جبکہ اس سے متعلق احتیاطی تدابیر، سفری مشورے اور جھوٹی افواہوں کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی واٹس ایپ جیسی نجی شعبے کی کمپنی کے ساتھ شراکت داری دنیا بھر کے اربوں صارفین کو اس وقت حقیقی معلومات فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو رہی ہے۔ ادارے کی ویب سائٹ سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کے مختلف ممالک میں درجہ حرارت یا موسم گرما ہونا شروع ہو گیا ہے، مگر کیا یہ کورونا کے پھیلنے کی رفتار کو سست یا ختم کر دے گا؟ عالمی ادارہ صحت اور مختلف طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ گرم موسم میں اس کو پھیلنے سے روکنے میں کیا کردار ادا کرے گا، اور ایسی توقع رکھنا فی الحال درست نہیں ہے۔ تاہم چین میں ہونے والی ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے
کہ گرمی کا موسم لوگوں کو بیمار کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ چینی سائنسدانوں کی تحقیق میں اشارہ دیا گیا ہے کہ درجہ حرارت میں 1 ڈگری اضافہ اور نمی کی شرح بڑھنے سے اس کے پھیلنے کی طاقت میں کمی آئے گی۔ ادھر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی دونوں مقدس مساجد کے بیرونی صحنوں میں داخلہ اور وہاں نماز کی ادائیگی معطل کر دی گئی ہے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کا سلسلہ جاری ہے، تاہم عام نمازیوں کے لیے وہاں داخلے پر پابندی عائد ہے۔ سعودی عرب خبر رساں ادارے کے حوالے سے جمعے کی صبح یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ عارضی پابندی جمعہ 20 مارچ سے نافذ العمل ہو چکی ہے، جبکہ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ہو رہی ہے۔ اب کیا سچ ہے، وہاں کے رہنے والے ہی یہاں کمنٹ کر کے باقی لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ ادھر ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکی عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف پابندیاں اٹھانے کے لیے اپنی حکومت پر دباؤ ڈالیں، کیونکہ ایران کورونا کے خلاف لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پابندیوں سے ایران کے مالیاتی اور اقتصادی نظام کے بڑے شعبوں کو ہدف بنایا گیا ہے، جس سے ایران کی معیشت اور عوام کو سینکڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ امریکی پابندیوں سے کورونا کے خلاف ایران کی طاقت کمزور ہوئی ہے۔ ادھر دوستو، بالی ووڈ کے نامور اداکار رشی کپور نے کہا ہے کہ تمام تر احترام کے ساتھ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کو کورونا کے حوالے سے مناسب احتیاط برتنے کا مشورہ دیں۔ پاکستان کے لوگ ہمیں بہت پیارے ہیں، کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب ہم سب ایک تھے۔ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ کسی کی انا سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آخر میں رشی کپور نے انسانیت زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔